السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کراچی اور حیدرآباد کے تقریباً 16 اضلاع کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ انتخابی مرحلہ پرامن طریقے سے مکمل ہو گیا ہے اور اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن جو انتخابات میں ہم نے ماضی میں چیزیں دیکھی ہیں، خون خرابہ، قتل و غارت، لاشیں گرتی ہیں، ایسا کچھ شکر الحمدللہ نہیں ہوا کراچی کے کسی بھی پولنگ اسٹیشن پر یا 16 اضلاع بہت بڑا الیکشن تھا، سمجھے 16 اضلاع میں، اور اتنی یوسیز اور یہاں پر الیکشن ہو اور اکا دکا واقعات نہ ہو، یہ تو پاسیبل ہوتا نہیں ہے، کیونکہ مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے ورکر ہوتے ہیں، ہر بندے کی، ہر سیاسی جماعت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، ہر بندے کی الگ سوچ ہوتی ہے۔ تو یہ واقعات یہ ایک نیچرل ہے جو ہوئے ہیں۔ میں واقعات کہاں کہاں پہ ہوئے ہیں، صرف جو حکومت کے باہر جماعتیں ہیں، ANP، جماعت اسلامی، MKM نے تو بائیکاٹ کر دیا، لیکن ANP، جماعت اسلامی اور JUI یا مختلف جو جماعتیں ہیں، فنکشنل لیگ، انہوں نے الزامات تو پیپلز پارٹی پہ لگائے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی خود سارا دن چیختی چلاتی رہی ہے، الیکشن کمیشن کو اپنی شکایات رجسٹر کراتی رہی ہے۔ صبح سے ہی پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے شکایات شروع کی کہ بھائی مختلف پولنگ اسٹیشن پر جو انتخابی عمل ہے، پولنگ کا جو عمل ہے وہ شروع نہیں ہو سکا ہے۔ کسی پر 10 بجے تک، 8 بجے کا ٹائم تھا، 8 سے 5 بجے تک، اور 10 بجے تک بھی پولنگ اسٹیشنز پر، مختلف پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ کا عمل جو ہے، ووٹنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا تھا۔ PTI نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی، علی زیدی اور دیگر نے، کہ جی 2 گھنٹے ٹائم بڑھایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی 2 گھنٹے ٹائم نہیں بڑھایا جا سکتا۔ درخواست PTI کی مسترد کر دی الیکشن کمیشن نے، اور یہ کہا کہ جی جن پولنگ اسٹیشن پر جتنا ٹائم پولنگ شروع نہیں ہو سکی تھی، کسی پہ آدھا گھنٹہ، کسی پہ گھنٹہ یا 2 گھنٹے، تو جہاں جتنا ٹائم پولنگ شروع نہیں ہو سکی تھی، اس پولنگ اسٹیشن پر اتنا ٹائم بڑھایا جائے گا، باقی اوورآل مجموعی طور پر ٹائم نہیں بڑھایا جائے گا، یہ الیکشن کمیشن نے کہا۔ اچھا، فردوس شمیم نقوی PTI کے رہنما ہیں، رکن صوبائی اسمبلی ہیں، ان کی ایک ویڈیو آئی ہے، اس میں وہ بیلٹ باکس کی سیل توڑ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ جی میں نے سیل توڑ دی، وہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا اور صوبائی الیکشن کمیشن جو ہے ان سے رپورٹ بھی طلب کی، اور کارروائی کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جی فردوس شمیم نقوی کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا، اچھا گلبرگ ٹاؤن کی ایک UC2 ہے، وہاں پہ بھی جعلی ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ویڈیو ایک منظر عام پر آئی ہے کہ 8-10 لوگ ہیں، اور ان کی نشاندہی ابھی میڈیا نے نہیں کی کہ وہ لوگ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، PTI کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، یا JUI کے ہیں، یا کس کے ہیں، یہ ابھی نشاندہی نہیں ہوئی، لیکن نامعلوم لوگ کہا گیا ہے۔ تو سیکیورٹی کے معاملات مجموعی طور پر تو قابل تعریف کہہ سکتے ہیں، لیکن اکا دکا جو واقعات ہوئے ہیں وہ بھی سیکیورٹی لیپس کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اگر پولیس وہاں پر موجود تھی تو یہ 8-10 بندے پولنگ اسٹیشنز کے اندر کیسے گھس گئے، کیسے داخل ہو گئے، یہ ٹھپے کیسے لگائے گئے؟ ایسا لگ رہا تھا ویڈیو سے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہ کوئی پولنگ ایجنٹ ہے، نہ کوئی پریزائڈنگ آفیسر ہے، نہ کوئی پولنگ آفیسر ہے، نہ کوئی الیکشن عملہ ہے، اور نہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی ایجنٹس وغیرہ نظر آ رہی ہیں، اور نہ پولیس نظر آ رہی ہے۔ لوگ آزادی سے اس پولنگ اسٹیشن پر ٹھپے لگا رہی ہیں۔ لیکن یہ ایک پولنگ اسٹیشن کی ویڈیو آئی ہے جو گلبرگ UC2 کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سعید آباد میں لڑائی جھگڑا ہوا کارکنوں کے درمیان، مختلف جماعتوں کے جو کارکنان ہیں ان کے درمیان، وہ بھی گتم گتا ہوئے، وہ بھی ویڈیو آئی ہے۔ تو ویڈیو تو ہر موبائل تو ہر بندے کے پاس ہے، اگر زیادہ واقعات ہوتے تو یقینی طور پر زیادہ ویڈیوز آ سکتی تھیں، لیکن میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ جو واقعات جو بھی ہوئے ہیں
ان میں پیپلز پارٹی کا کم از کم براہ راست کوئی پیپلز پارٹی پہ ایسا الزام نہیں آیا کہ جی نثار کھوڑو بھی دورے کر رہے تھے اور جو صوبائی عہدیدار ہیں پیپلز پارٹی کے وہ دورے کر رہے تھے مختلف یوسیز کے، لیکن ان کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں آئی کہ انہوں نے کھڑے ہو کے کہیں سیل توڑی ہو بیلٹ باکس کی، یا کہیں کھڑے ہو کے ٹھپے لگوائے ہوں، یا کارکنان کو کسی کو روکا ہو۔ ایسا کچھ بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی بڑی شکایت جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے نہیں آئی، حالانکہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہوتی ہے۔ کشمیر کے انتخابات ہم نے دیکھے تھے جو ابھی ہوئے تھے ریسنٹلی، وہاں پہ لوگ یا پنجاب میں ضمنی انتخابات جو سیالکوٹ میں ہوئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، لوگ مرے بھی تھے اور پولنگ ایجنٹ اغوا بھی ہوئے تھے، دھند بھی ہوئی تھی اور رزلٹ بھی دوسرے تیسرے دن پر نہیں آیا تھا۔ تو یہ اب پی ٹی آئی کا بندے فائرنگ کرتے نظر آئے، پی ٹی آئی کے امیدوار فائرنگ کرتے نظر آئے، ایسا کچھ سین پیپلز پارٹی نے کم از کم 16 اضلاع میں نہیں کیا۔ ایم کیو ایم نے اپنا احتجاج جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے ایم کیو ایم کا احتجاج تھا، وہ تو ایم کیو ایم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ایم کیو ایم میں کل رات تک خبریں آ رہی تھی کہ شاید ایم کیو ایم اس پہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ الیکشن میں حصہ لے گی اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود، لیکن ایم کیو ایم نے حصہ نہیں لیا۔ ایم کیو ایم نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور الیکشن کمیشن اس کو مانیٹر کرتا رہا۔ کریڈٹ الیکشن کمیشن کو بھی جاتا ہے، کریڈٹ سندھ حکومت کو بھی جاتا ہے۔ میں کریڈٹ اسی لیے سندھ حکومت کو دے رہا ہوں کیونکہ سندھ حکومت نے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا اس انتخاب کا، کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی دھاندلی، کہیں سے بھی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کی جو شکایات ہیں، جو سارا دن پیپلز پارٹی رجسٹر کرتی رہی، تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب شکایات پیپلز پارٹی نے رجسٹر کرائی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا جی یہ 10 بجے پیپلز پارٹی نے کوئی پریس ریلیز جاری کیا تھا، الیکشن کمیشن کو بتایا تھا کہ جی سوراب گوٹ ٹاؤن کے انتخابی عمل میں شامل پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی سندھ اسمبلی کے رشتہ دار کی ہٹ درمی 4 یوسیز میں پولنگ کا عمل شروع نہیں ہو سکا تھا، یہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے۔ یو سی 5 ہے، یو سی 6، یو سی 7 اور یو سی 8 سوراب گوٹ کی جو ہے وہاں پہ پولنگ دیر سے شروع کرائی گئی، اور پیپلز پارٹی کا جو الیکشن سیل ہے اس کے انچارج نے چیف الیکشن کمشنر کو یہ پراپرلی جو شکایت ہے وہ بھیجی ہے۔ اچھا، پی ایس 124 نیو کراچی سندھی ہوٹل کی یو سی 7 کے نیو ایج گرامر اسکول پولنگ اسٹیشن میں بھی انتخابی سامان نہیں پہنچا تھا۔ پولنگ عمل شروع ہونے تک سامان بھی نہیں پہنچا تھا، یہ شکایت درج کرائی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ پھر شکایت درج کرائی گئی کہ جی کورنگی ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے انتخابی کیمپوں پر حملے کے بعد پولنگ اسٹیشن 103 اور 104 میں ناقص سیکیورٹی صورتحال کے باعث ووٹرز میں خوف پایا گیا، یہ بھی شکایت درج کی گئی ہے۔ تاج حیدر جو ہیں پیپلز پارٹی کے الیکشن سیل کے انچارج ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ شکایت درج کرائی ہے۔ حیدرآباد کے شاہ لطیف آباد ٹاؤن کے یو سی 114 کے وارڈ نمبر 3 کا پولنگ اسٹیشن بھی کچھ دیر تک بند رہا اور انتخابی عملہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، یہ شکایت بھی کی گئی ہے۔ ضلع وسطی کی یو سی 7 کے وارڈ نمبر 4 میں واقع گرین اسکائی لینڈ گرامر اسکول پولنگ اسٹیشن میں انتخابی عمل جو ہے وہ بھی دیر سے شروع ہوا تھا۔ کراچی کے ضلع کیاماڑی کے ماڑی پور ٹاؤن میں واقع مچھر کالونی کی یو سی 6 کے 4 پولنگ اسٹیشن میں بھی پولنگ کا عمل جو ہے وہ سست روی کا شکار دیکھا گیا۔ پی پی کی پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی فردوس شمیم نقوی کے خلاف بھی پیپلز پارٹی نے شکایت درج کرائی۔ میڈیا فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فردوس شمیم نقوی ضلع کراچی ایسٹ میں پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور الیکشن سیل کے انچارج تاج حیدر نے الیکشن کمیشن کو
بتایا کہ جی بیلٹ باکس جو ہے فردوس شمیم نقوی کی جانب سے اس کی سیل توڑی گئی ہے، اور جس کا الیکشن کمیشن نے میں نے بتایا کہ نوٹس بھی لیا اور کارروائی کا بھی کہا ہے۔ ضلع کراچی وسطی کی UC 7 کے وارڈ 4 بمقام گرین اسکائی لینڈ گرامر اسکول میں پولنگ بند رہی۔ اچھا، بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں جی ووٹر فہرستوں اور الیکشن کمیشن کے ڈیٹا میں بھی بے ضابطگیوں کی شکایات جو ہے پیپلز پارٹی نے کی ہیں۔ اچھا، ضلع مدیر کی UC مراد میمن، UC غازی بروہی، UC غریب آباد اور UC چوکنڈی میں اس طرح کی بے ضابطگیاں جو ہے وہ نوٹ کرائی گئی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ اچھا جی، PTI کے رکن قومی اسمبلی فہیم خان ضلع کورنگی کی مختلف پولنگ اسٹیشنز کا بار بار دورہ کر رہے تھے۔ ان پولنگ اسٹیشنز میں UC 7 کی پولنگ اسٹیشنز گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول سیکٹر B8 اور گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول سیکٹر A8 کورنگی اور ینگ اسکالر اسکول سیکٹر 8A بلال کالونی شامل ہیں، جہاں پہ فہیم خان نے دورہ کیا، اور اس پہ پیپلز پارٹی نے شکایت کی ہے۔ دورہ تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کیا ہے، نثار کھوڑو اور باقی لوگوں نے، پیپلز پارٹی نے فوٹیج خود جاری کی ہے۔ اچھا جی، کراچی میں KMC غفور گوٹھ اور UC 3 پرانا شالیمار میں امن امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی شکایات کی گئی ہیں۔ وہاں پہ امن امان کی صورتحال خراب تھی۔ ضلع کراچی جنوبی کی UC 12 کے وارڈ 7 کی پولنگ اسٹیشن PS ایرانیہ اسکول میں امن امان کی صورتحال خراب رہی۔ ضلع کورنگی کی UC 3 میں مونو ٹیکنک کالج اردو نگر میں بد انتظامی کی شکایات کی گئی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تو یہ شکایات ہیں مجموعی طور پر۔ اور اچھا جی، ایک شکایت یہ بھی کی گئی کہ جی رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی پیپلز پارٹی کی جو ہیں، ان کے صاحبزادے اور پیپلز پارٹی کے UC امیدوار بلال رحمانی پر گلشن معمار میں PTI کے کارکنان نے حملہ کیا۔ یہ شکایت پیپلز پارٹی کی جانب سے شکایت کی گئی ہیں، لیکن مجموعی طور پر پولنگ کا عمل جو ہے، آپ اس کو جو ہمارے بر صغیر میں یا پاکستان میں جو جس طرح کے انتخابات ہوتے رہے ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ انتخابات آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرامن انتخابات ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں خطرہ زیادہ تھا، دہشت گردی کا بھی خطرہ تھا۔ امن امان کے حوالے سے صوبائی حکومت ہاتھ کھڑے کر کے کھڑی ہو گئی تھی الیکشن کمیشن کے سامنے کہ بھائی امن امان کی صورتحال ہم نہیں سنبھال پائیں گے، ہمارے پاس نفری نہیں ہے۔ رینجرز، FC، پولیس، یہ سارے وفاقی وزارت داخلہ نے انکار کر دیا، سندھ حکومت نے انکار کر دیا۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ جی ملتوی کریں، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی، نفری پوری کریں اور انتخابات کرائیں اور پرامن کرائیں۔ تو الیکشن کمیشن نے جس طرح کے انتظامات کیے، یا سندھ حکومت نے جس طرح کے انتظامات کیے سیکیورٹی کے، اس کا نتیجہ ہے کہ سندھ کے 16 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ پرامن طور پر مکمل ہو گیا ہے۔ امید پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔